औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर हाजिर हैं अनवार इल्म चैनल में आपका मेज़बान ज़ैद अंसारी। पाकिस्तान और दीगर ममालिक जहाँ जहाँ पर यह चैनल देखा जाएगा, तमामी देखने वाले नाज़रीन को और मेरे साथ तमामी बैठे हुए हाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा उन तमाम सब्सक्राइबर और फॉलोवर्स का, इतना जल्दी इतना सपोर्ट किया। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम सब्सक्राइबर और फॉलोवर्स का। ये इस्लाम इरशाद फरमाते हैं कि अपने दोस्त को दौलत की निगाह से मत देखो, क्योंकि वफ़ा करने वाले दोस्त अक्सर गरीब होते हैं। इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा जुनैद बंदी साहब, जो कि गौस पाक के हवाले से बयान फरमाएँ। तो अल्लामा साहब, मेरा सवाल आपसे ये था कि हुज़ूर गौस पाक की इल्मी खिदमत पर कुछ रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। एक मरतबा मैं भी तमामी देखने वाले नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी तरफ से सलाम कबूल फरमाइए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है और मोहतरम ज़ैद अंसारी साहब और आपकी टीम, इनकी कोशिशें हैं कि चंद दिन हुए हैं और माशाल्लाह आपके यूट्यूब पर 100 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। जिन्होंने भी किया, अल्लाह पाक सबका ये करना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, उनके मकसद दीन मतीन की खिदमत करना है। जहाँ तक आपने सवाल किया हुज़ूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इल्मी खिदमत के हवाले से, नाज़रीन पहले तो ये समझें कि गौस पाक की ज़िंदगी कितनी थी। अल्लाह पाक ने मेरे गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को 91 ईयर्स 91 साल की उम्र अता फरमाई। नाज़रीन, गौस पाक के 91 साल कैसे गुजरे आपने शायद इस बारे में कम सुना होगा। हमें किताबें बताती हैं कि गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी ज़िंदगी जो 91 साल की ने 3 हिस्सों में मुनक़सिम है, 3 हिस्सों में तकसीम है। पैदाइश से लेकर 18 साल तक की जो आपकी उम्र शरीफ थी, ये आपने अपने ही वतन में गुजारी, कस्बा जिलान में गुजारी और आप इल्म हासिल करते गए। ज़ैद साहब, आपका सवाल इल्मी खिदमत पर था, तो आप देखें गौस पाक की ज़िंदगी में जहाँ जहाँ बात होगी इल्म की बात आती रहेगी। मैंने आपको बताया, याद रखिएगा, उम्र थी 91 साल गौस पाक की। पैदाइश से लेकर 18 साल तक गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अपने इलाके के मदरसे में पढ़ते रहे। अच्छा, सिर्फ पढ़ लेने से बनता सब कुछ बन जाए ऐसा नहीं होता, बल्कि कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है, कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। उसके बाद 18 साल के बाद से लेकर 51 साल की उम्र तक, हिसाब लगा लें 33 साल बनते हैं, तो 18 साल की उम्र के बाद से लेकर 33 साल तक मेरे मुर्शिद हुज़ूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने मज़ीद इल्म हासिल किया, मज़ीद दीन सीखते रहे। और न सिर्फ दीन सीखा बल्कि जंगलात में जाते, इबादत और रियाज़ात में आपका वक्त गुजरता, कुदरत के अजाइबात में गौर करते, मुशाहदात में आपका वक्त गुजरता और जंगलों में आपका वक्त गुजरता। कभी पत्ते खा के गुजारा फरमा रहे हैं, कभी फ़कत पानी पी रहे हैं, कभी कम खा रहे हैं। यानी एक बड़ा, जिसको कहते हैं ना, मुजाहदात वाला ये आपका दौर था, जो आपने 18 साल की उम्र के बाद से लेकर 51 साल तक, 33 साल तक गुजारा। तो हुज़ूर गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पैदाइश से लेकर 18 साल तक आपने इब्तिदाई तालीम हासिल की अपने इलाके में, और 18 साल के बाद से लेकर 51 साल की उम्र तक, 33 साल तक आप पढ़ते रहे, इल्म सीखते रहे, अल्लाह की याद में मुस्तग़रक़ रहे, मुजाहदात किए, मुशाहदात किए। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, नाज़रीन, मर्तबे ऐसे ही नहीं मिल जाते। हम समझते हैं कि जनाब कोई अचानक से कोई काम हुआ, आप गौस आज़म बन गए, बड़े मुशाहदात हैं, बड़े मामलात हैं। गौस पाक के वाक़ियात इस दौरान के आप उलमा से सुनते रहते हैं। उसके बाद आपकी ज़िंदगी का तीसरा मरहला शुरू होता है। पहला मरहला पैदाइश से 18 साल तक, दूसरा 18 साल से लेकर 51 साल तक, और तीसरा मरहला है 51 साल की उम्र से लेकर 91 साल तक, 40 साल का जो तीसरा और आखिरी अरसा है। इसमें गौस पाक ने दीन पढ़ाना शुरू किया, दर्स देते, बयान करते। अल्लाह अकबर, क्या खूबसूरत आपकी सीरत में आया। इब्राहीम बिन साद रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, बहजतुल असरार शरीफ में अल्लामा शुतनुफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सफ़र नंबर 177 है। इब्राहीम बिन साद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला आपने जब बयानात शुरू किए ना,
تو آپ کے بیان کے اندر ہوتا یہ تھا کہ ابتدائی دنوں میں صرف 1 2 3 آدمی آیا کرتے تھے. یا میں ان مبلغین، ان مقررین، ان واعظین کی خدمت میں کہنا چاہوں گا، بسا اوقات ہم اپنا دل چھوٹا کرتے ہیں. یار میں نے بیان کیا، کوئی آیا ہی نہیں، وہاں بیان تھا کوئی سننے نہیں آیا. بعض اوقات لوگ محفل کراتے ہیں، حضرت سب کو دعوت دی، کوئی آیا ہی نہیں. آپ کبھی بھی اپنا دل چھوٹا نہ کریں، آپ محنت کریں، دعا کریں، اپنی کوشش پوری کریں اور اللہ تعالیٰ پر توکل کریں. غوث پاک نے بھی جب بیانات شروع فرمائے نا ناظرین، تو شروع میں اندازہ لگائیں، شیخ عبد القادر جیلانی کی بات کر رہا ہوں رضی اللہ تعالیٰ. جب آپ وعظ کا سلسلہ شروع فرماتے ہیں تو ابتدائی دنوں میں 1 2 یا 3 افراد آتے ہیں، لیکن چونکہ دل میں اخلاص تھا اور جب بندے کی نظر خدا پر ہوتی نا تو اللہ بھی اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے. پھر تاریخ نے دیکھا کہ وہ مجلس جو کہ 3 4 افراد پر ہوتی تھی، ابراہیم بن سعد کہتے ہیں کہ چند دن ہی گزرے تھے کہ غوث پاک کی محفل میں 1 2 ہزار نہیں، 4 5 ہزار نہیں، 10 20 ہزار نہیں، 20 40 ہزار بھی نہیں، بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ 70,000 افراد کا مجمع آنا شروع ہو گیا. 70,000 کا مجمع غوث پاک کے درس میں آیا کرتا تھا، آپ کا بیان سنا کرتا تھا. اور آپ فرماتے کہ بعد میں مجمع اور بڑھ گیا، یعنی لاکھوں کی تعداد ہو گئی. آپ سب ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار ہیں. آج ہم دیکھ لیں کہ ہمارے میڈیا پر ہوتا کیا ہے، کسی کا کوئی کنونشن ہو، کوئی جلسہ ہو تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے، تھوڑے سے افراد ہوتے ہیں، اس کو کیمرے میں ایسے شو کیا جاتا ہے جناب لاکھوں لوگوں نے فلاں پروگرام میں شرکت کی، فلاں جلسے میں لوگ موجود تھے، فلاں کنونشن میں جناب 80,000 لوگ موجود تھے. حالانکہ حقیقت حال کچھ اور ہوتی ہے، جو وہاں موجود ہوتے ہیں اس بات کو سمجھ رہے ہوتے ہیں. لیکن اندازہ لگائیں کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس کیسی مجلس تھی. اور ایک اور بات کہنا چاہوں، آج کسی محفل میں صحیح بتا رہا ہوں 6 7 8 ہزار آتے ہیں نا، کسی بیان کے اندر کوئی بڑی محفل ہو، لوگ کہتے ہیں یار پورا شہر اٹھ کے آ گیا تھا، ہر طرف لوگوں کی ریل پیل لگی تھی. لیکن غوث اعظم کی محفل میں واقعتاً 70,000 لوگ موجود ہوتے تھے. اور اس سے بڑھ کے کیا کہو گے کہ یار آج جب محفلیں ہوتی ہیں تو بیان کرنے والے علماء ہوتے ہیں، بعض اوقات ہم چھوٹے موٹے لوگ بھی بیان کرتے ہیں، سننے والے عوام ہوتے ہیں، لوگ سنتے ہیں، علماء بھی سنتے ہیں. لیکن غوث اعظم وہ تھے جب آپ بیان فرمایا کرتے تھے تو اللہ کے بڑے بڑے ولی بیٹھ کے آپ کا بیان سنا کرتے تھے. تاریخ بتاتی ہے کہ 400 اکابر علماء غوث پاک کے بیان میں ہوتے تھے، اور صرف سنتے نہیں تھے بلکہ قلم اور دوات اور کاغذ ساتھ لاتے تھے. جو شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے تھے اس کو لکھا کرتے تھے. اور غوث پاک کی شان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے ہاتھ پر کم و بیش کئی ہزار غیر مسلموں نے، میں نے 5,000 کا عدد پڑھا تھا کہ کم و بیش 5,000 غیر مسلموں نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے. اور تائبین کی بات کروں، گناہوں سے توبہ کرنے والوں کی بات کروں تو اس کی کوئی تعداد نہیں ہے. کہتے غوث پاک بیان فرماتے تھے نا، آپ بیان شروع کرتے تھے، لوگ خوف خدا سے رونا شروع کر دیتے تھے. اس کی وجہ پتہ کیا تھی؟ میں نے ایک جگہ بیان میں بات کہی تھی، جب بولنے والا اخلاص کے ساتھ بولتا ہے، باعمل ہوتا ہے تو اللہ اس کی زبان میں پھر اثر عطا فرماتا ہے. آپ دیکھیں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ظاہراً بڑا وہ مدلل بیان کر رہے ہوتے ہیں لیکن تاثیر نہیں ہوتی. لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ ان کی زبان میں تاثیر عطا فرماتا ہے. تو غوث پاک کا کوئی بیان ایسا نہیں ہوتا تھا کہ گناہ گار توبہ نہ کرے، کوئی بیان ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کوئی غیر مسلم کلمہ پڑھ کے وہاں سے نہ جائے. اور آپ کی سیرت میں لکھا ہے کہ کتنے ہی آپ کے ایسے بیانات ہوتے تھے کہ غیر مسلم توبہ کر کے غیر مسلم کلمہ پڑھ کے اٹھتے تھے، گناہ گار توبہ کر کے اٹھتے تھے. تو میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے ولی ہیں، امام الاولیاء ہیں، ہر ولی کی گردن پہ آپ کا قدم ہے. لیکن دوستوں یاد رکھنا، غوث پاک اپنے وقت کے بہت بڑے عالم، جلیل القدر عالم، مفتی. اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ مفتی یہ شرع بھی ہیں، قاضی ملت بھی ہیں، علم اسرار سے ماہر بھی ہیں عبد القادر. کہ غوث پاک کیا ہے آپ سمجھیں شیخ؟ مفتی یہ شرع بھی ہیں، شریعت کے مفتی بھی ہیں، قاضی ملت بھی ہیں، دین کے آپ قاضی بھی ہیں. علم اسرار جو رازوں کا علم ہے اللہ نے اس میں بھی میرے شیخ عبد القادر جیلانی کو مہارت عطا فرمائی. اور آپ کے پاس فتاویٰ آیا کرتے تھے، آپ جوابات دیا کرتے تھے. آپ کی سیرت میں آتا ہے کہ قرآن کی قاری صاحب نے ایک آیت پڑھی
اور آپ ایک ایک آیت کی 11 تفاسیر بیان کر دیا کرتے تھے. آج لوگوں کو ڈھنگ سے چند تفسیریں نہیں آتی. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا علمی مقام تھا. اور ایک آخری بات یاد رکھیں اس سوال کے جواب کی، کہ ولایت یہ عالم ہونے سے بڑا رتبہ ہے کہ جو بھی ولی ہوتا ہے نا ناظرین وہ عالم ضرور ہوتا ہے. اس کو میں اکثر ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں کہ اگر کسی بندے نے گریجویشن کیا ہوا ہو تو ہم اس کو یہ کہتے ہیں سر افسوس کی بات ہے آپ نے گریجویشن کر لیا، آپ میٹرک نہ کر سکے. اگر ہم کسی کو یہ کہیں ہر کوئی ہمیں پاگل کہے گا. جناب فلاں نے گریجویشن کیا ہوا ہے، آپ اس کو کہیں اس نے میٹرک نہیں کیا. گریجویشن تو کہلاتا ہی وہ ہے کہ جو میٹرک کر چکا ہو. تو ولایت ولی ہونا یہ عالم سے بڑا رتبہ ہے. پہلے انسان صاحب علم ہوتا ہے پھر اللہ اس کو مرتبہ ولایت عطا فرماتا ہے. اور غوث پاک تو وہ تھے. حضرت ایک سے ایک بات یہاں کرنا چاہوں گا کہ ایک دفعہ ملک شام کے اندر ہوا یہ کہ کسی ابدال کا انتقال ہو گیا. ابدال کیا ہوتا ہے ہم ناظرین پوچھیں گے، کبھی اس پر پھر انشاءاللہ سلسلہ ہوا تو بتاؤں گا. اولیاء اللہ کی کچھ مراتب ہوتے ہیں، ان مراتب کے اندر ایک مرتبہ ابدال کا ہوتا ہے، کافی بڑا رتبہ ہوتا ہے ابدال. ایک ابدال کا انتقال ہو گیا، غوث پاک گئے، آپ نے جنازہ پڑھایا، تدفین ہوئی تو سارے ابدال وہاں جمع تھے. تو لوگ کہنے لگے کہ حضور اس علاقے کے ابدال کا انتقال ہو گیا، بتائیں ابدال کس کو بنانا ہے. تو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قسطنطنیہ جس کا موجودہ نام استنبول ہے، آپ نے فرمایا قسطنطنیہ میں جو فلاں عیسائی کافر ہے نا اس کو بلاؤ اور اس کو میں یہاں کا ابدال بناتا ہوں. حاضرین ناظرین، ابدال ولایت کا رتبہ ہے. ایک بندہ پہلے صاحب علم ہوگا پھر اللہ کا ولی بنے گا. غوث پاک فرماتے ہیں کہ قسطنطنیہ سے اس کافر عیسائی کو بلاؤ اور میں یہاں کا ابدال بناتا ہوں. سارے حیران و پریشان کہ یہ کیسے ممکن ہے. تو کہتے ہیں جب اس کو وہاں سے بلایا گیا، میرے غوث اعظم کی جب نظر ولایت اس پہ پڑی نا تو وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. اور جس علم کو پڑھنے میں ہم بعض کا سالوں لگاتے ہیں، پڑھتے پڑھتے کہتے ہیں نا بال سفید ہو جاتے ہیں، پھر بھی انسان کہتا ہے کہ حق ادا نہیں ہوا. میرے غوث اعظم کی ایک نظر پڑی، وہ کافر سے مسلمان ہوا. سارا علم ہی میرے غوث اعظم کی نظر سے اس کو نصیب ہو گیا اور آپ نے اس علاقے کا اس کو ابدال بنا دیا. تو غوث اعظم تو ایسے عالم تھے، یعنی آپ ایسے عالم تھے کہ جس پر میرے غوث کی نظر پڑ جائے آپ اس کو بھی عالم بنا دیتے، وہ اللہ کا ولی بن جاتا تھا. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی اللہ نے بڑا علم عطا فرمایا اور کافی علمی خدمات ہیں. یہ تھے علامہ جنید بدری صاحب جو کہ حضور غوث پاک کی علمی خدمات کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے. اسی کے ساتھ ہماری ٹرانسمیشن پہنچتی ہے اپنے اختتام کو. اسی طریقے سے ہمارے ساتھ بنائے رکھیں. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، جب تک اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.